کچھ تبصرے آئے ہیں بھارت کو انہوں نے کہا کوشش کر رہا نا کہ جاپان کی طرح بھارت، یہ چینی پریس کہہ رہا ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، جاپان کی طرح بھارت امریکہ کا دم چھلا نہیں بنے گا۔ جب چین میں گئے امریکی وزیر دفاع تو چین کا، جاپان میں گئے تو چین کا نام لیا گیا، یہاں چین کا نام نہیں لیا گیا، کر دیے گئے۔ اور جو مشرقی دریا سندھ، چناب اور جہلم وہ پاکستان کے حصے میں، مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں انڈیا کا کچھ حصہ ہوگا۔ وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20%، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہے۔ بھائی اس میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ یہ دریا جہاں ہمارے سرحدی علاقوں کو چھوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ پانی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ایوب خان بعض اوقات بڑی فیاض لیکن مودی سے بات کی جو بائیڈن نے، امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نام ہے ان کا، وہ گئے ہیں، انہوں نے ملے، وزیر دفاع سے بھی ملے، مودی سے بھی ملے، ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملے، انہوں نے چین کا نام تو نہیں لیا مگر چین کے خلاف بات کی اور یہ کہا کہ معلومات کا تبادلہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائبر جو معاملات ہیں، ظاہر ہے چین کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں ہم تعاون کریں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی دونوں ملکوں میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہوائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ ان کے ایٹمی پروگرام کے لیے امریکہ جو ہے وہ مدد مہیا کرتا ہے، وہی جو بحر الکاہل کا مسئلہ ہے اس میں۔ تو پاکستان کو ملا کیا ہے، حاصل کیا ہوا، قوم کو اعتماد میں لے کے بتایا جائے کہ کیا حاصل ہوا ہے، پاکستان کو ملے گا کیا۔ یہ پانی پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو نتیجہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے وہ لداخ میں جگہ جگہ پہ ڈیم بنا رہے ہیں، جو اصل میں ایوب خان نے معاہدہ کیا تھا تو وہ بہت کیئرفلی نہیں کیا گیا تھا۔ 3 مغربی دریا یعنی بیاس، راوی اور ستلج یہ تو ان کے حوالے کر دیے گئے، اور جو مشرقی دریا سندھ، چناب اور جہلم وہ پاکستان کے حصے میں، مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں انڈیا کا کچھ حصہ ہوگا۔ وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20%، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہے۔ بھائی اس میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ یہ دریا جہاں ہمارے سرحدی علاقوں کو چھوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ پانی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ایوب خان بعض اوقات بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، اگرچہ وہ ان کے زمانے ترقی تو انہی کے زمانے میں ہوئی، بعد میں تو خیر صنعتی ترقی اور زرعی ترقی تو بعد میں تو پھر حال خراب ہی رہا، بس زیادہ سے زیادہ فائر فائٹنگ ہوئی اور کبھی کبھی فوجی حکومتوں کے زمانے میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھ گئی، سول حکومتوں نے تو تباہی کیا معیشت کو، حالانکہ ساری تاریخ میں ہمیشہ سول ادوار ہی میں معاشی ترقی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ تو کارگل میں بہت سے منصوبے بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، یہ سارے دریا دریائے شیوک میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک بہت خوبصورت دریا ہے، تھونگ مو سے گاؤں ہے وہاں سے داخل ہوتا ہے وہ، اور پھر آگے کوئی 1 درجن دریا اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سندھ میں آ کے گلگت بلتستان میں اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے دریائے جو افغانستان سے آتا ہے نکلتا تو وہ پاکستان سے ہی ہے، دریائے کابل چترال سے وہ ہوتا ہوا وہاں سے، تو پھر اس کا سندھ میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پانی کے معاملے میں 2 چیزوں پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جب نہرو نے اس وقت پلان کیا کہ جہاں جہاں ڈیم ہے، جہاں جہاں پانی ہے وہ اس طرح پلان کیا جائے، یہ جو کچھ تحصیلیں جو ہیں جنہیں پاکستان کا حصہ بننے نہیں دیا گیا ریڈ کلف ایوارڈ میں، جس کے لیے نہرو نے بہت بے پناہ کوشش کی، تو وہ ان کو انڈیا کو مل جائیں، وہ تو پلان کر رہے تھے نا پاکستان کے خاتمے کو، اور کم از کم یہ اسے کمزور رکھا جائے مستقل طور پہ۔ پہلے دن سے ہم نے نہ اس وقت تیاری کی، ایک وہ بیچارہ بوڑھا آدمی بابا ملت قائد اعظم، وہ دن رات وہ کام کرتے تھے۔ ہم تو ایک رومانٹک قوم ہے، خواب زیادہ دیکھتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے کوئی ایکسپرٹ ہی پیدا نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں تھے، بعد میں بھی ہم نے کوئی ایکسپرٹ پیدا نہیں کیے۔ جب ہم اعتراضات کرتے ہیں تو ہم اس پہ کوئی ریاضت نہیں کرتے اور دنیا ہماری بات نہیں مانتی ہے۔ بھلے ایک وقت تو ایسا آیا، اور کشن گنگا جی سے یہاں دریائے نیلم کہا جاتا ہے کہ اس پہ وہ جو ڈیم بنا رہے تھے اس پہ ہمیں اپنی نمائندگی کے لیے سوئٹزرلینڈ سے ایک ایکسپرٹ کو امپورٹ کرنا پڑا، اسے فیس دینی پڑی۔ بھائی آپ یہ پانی کے مسائل کوئی ایسے مسائل ہیں جسے آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ کوئی کالا جادو ہے، یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں ہمیں
ہم ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنانی چاہیے، اسے تیاری کرنی چاہیے، اس پہ دباؤ رکھنا چاہیے. معاہدہ یہ ہے کہ وہ بجلی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بجلی کے لیے ڈیم بنا سکتے ہیں. اور اوپر جو ملک ہوتے ہیں جہاں سے دریا نیچے آتے ہیں ان کا یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے. مگر کتنے دن کے لیے پانی روک سکتے ہیں؟ اگر وہ زیادہ دن کے لیے پانی روکیں اور وہ فصل بونے کا موسم ہے تو اس سے تو بڑی تباہی آتی ہے. تباہی آ جاتی ہے. پانی کی بچت کرنی چاہیے. آپ اپنے ڈیزرٹ آباد کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کی بچت کریں. مذاکرات میں بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے، وہ تو کہہ رہے تھے جی ورچوئل وہ کر لیں، ویڈیو پہ کر لیں، لیکن خیر حکومت پاکستان نے اصرار کیا. یہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہے. میں نہیں سمجھ سکا ہم دنیا کو یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں. کیا ہمارا مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ہم اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک کے طور پہ پیش کریں اور مطلب اپنے حقیقی مفادات کو نظر انداز کریں؟ کشمیر میں کیا کیا انہوں نے؟ کیا رعایت کشمیریوں کو دی ہے؟ 80% انڈین آرمی ہمارے خلاف ڈپلائڈ ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چین بنا رہا ہے ایک سپر ڈیم وہاں پہ انڈیا مخمصے میں ہے. اب وہ دریا وہاں کچھ اور نام ہے جسے یہاں دریا برہم پترا کہا جاتا ہے، یرلونگ. وہ سپر ڈیم یرلونگ وہ اپنا ایک سپر ڈیم ہے. دنیا کے 3 بڑے ڈیمز کو ملایا جائے تو اس سے بھی بڑا 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. اچھا، انڈین میڈیا اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کر رہا ہے کہ وہ تو بڑے خطرناک جگہ پہ بن رہا ہے، اس سے تو چین کو خطرہ ہوگا. بس چینی اتنے ہی نہ سمجھ ہیں کہ وہ ایسی جگہ ڈیم بنائیں گے جس سے خطرہ ہوگا. پھر انڈیا کی طرف وہ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ انڈیا. اچھا، اب جو ہے امریکی وزیر دفاع وہاں گیا ہے، مودی سے ملا، وزیر دفاع اجیت دیول سے ملا. اجیت دیول کون ہے؟ اس کے بارے میں پاکستانیوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈین ملٹری لیڈرشپ ملا. یہاں تو ان کا کوئی آدمی نہیں آیا. کیا امریکہ ہمیں اس کے بدلے میں آفر کر رہا ہے؟ چین کو اس علاقے کا تھانے دار بنانا چاہتا ہے، جو میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ نہیں بن سکتا. دیکھیے چینی پریس میں ایک بڑے دلچسپ کچھ تبصرے آئے ہیں. بھارت کو انہوں نے کہا کوشش کر رہا نا کہ جاپان کی طرح بھارت، یہ چینی پریس کہہ رہا ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. جاپان کی طرح بھارت امریکہ کا دم چھلا نہیں بنے گا. جب چین میں گئے امریکی وزیر دفاع تو چین کا، جاپان میں گئے تو چین کا نام لیا گیا، یہاں چین کا نام نہیں لیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ ہے. قدرت کے کھیل بڑے نرالے ہیں کہ اگر یہ پانی پہ انڈیا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ادھر سے پانی تو زیادہ تر وہاں سے آتا ہے. یہ دریائے سندھ بھی چین سے نکلتا ہے، تبت سے، اور دریا بھی جو انڈیا کو سیراب کرتے ہیں ان میں سے بیشتر چین سے نکلتے ہیں. چین کے پاس تازہ پانی غالباً سب سے زیادہ ہے، تو ادھر سے بھی پریشر آ سکتا ہے. مگر ہمیں خود بھی تو کوئی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ہماری بھی تو کوئی آپ بھی پالیسی ہونی چاہیے. آخری 2 منٹ